ارے ارے نادان انسان، وہاں یہ جسم نہیں ہے، یہ وجود نہیں ہے، یہ آب و ہوا نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ایک خاص جسم دے کے، اس دنیا کی آب و ہوا کے مطابق ویسی ہی خواہشات، ویسے لوازمات، ویسے جذبات دیے گئے، مگر دوسری دنیا میں یہ جسم نہیں ہیں، یہ خواہشیں نہیں ہیں، یہ سب خواہشیں جو تم دنیا میں کرتے ہو وہ وہاں اس حالت میں موجود نہیں، کیونکہ تمہارے جسم بھی اس حالت میں موجود نہیں ہوں گے۔ تو اس حقیقت کو سمجھو، اس حقیقت کو سمجھو تاکہ راستہ پا سکو۔ نفس مطمئنہ رحمانی صفت ہے، نفس امارہ شیطانی صفت ہے، نفس لوامہ انسان ہے، وہ انسان جسے دائیں اور بائیں دو راستے دکھا دیے گئے، ایک نفس مطمئنہ کا، ایک نفس امارہ کا۔ شیطان بھی تجھ میں ہی موجود ہے اور فرشتہ بھی تجھ میں ہی موجود ہے کہ ان میں سے جو بھی رخ تو اپنا لے تیری مرضی ہے۔ اس انسان نے ہی یا شیطان بننا ہے یا فرشتہ۔ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو اگر گاڑی غذا دے دی جائے تو اسے ہضم نہیں کر پاتا۔ علم بھی غذا کی طرح ہے، ایک خوراک جسم کی ہے اور ایک روح کی ہے جسے علم کہا جاتا ہے، اور انسان کی روح جتنی مضبوط ہوتی ہے وہ اتنا ہی علم کی غذا کو بچا سکتا ہے۔ اور انسان بھی وہی ہے جو ازل سے کوشش میں ہے کہ کام آسانی سے نبٹ جائے، نجات آسانی سے نبٹ جائے، اور جب ان کے سامنے کوئی علم کی بات آتی ہے تو کہتا ہے کہ whatever you mentioned, sorry to say, doesn't make sense at all۔ نفس نام ہی پسند کی شے کو اختیار کرنے کا نام ہے، اور روح کہتی ہے سب ترک کر دے۔ ایک علم ہے، ایک خواہش ہے، کیونکہ روح کی منزل رب کا قرب ہے اور نفس کی منزل خواہشات ہیں، وہ چاہے دنیا کی خواہش میں ہیں یا جنت کی زندگی میں ہیں۔ اب جو برسوں سے سنتے آئے، سمجھتے آئے، وہ اس لیے آسان تھا، اس لیے اچھا لگتا تھا کہ نفس کی ترجمانی کر رہا تھا۔ لڑکی یہاں بھی پسند ہے تو جنت میں بھی چوائس رہی، اور حور کا نام لڑکی کو دے دیا گیا، مگر جب حقیقت پہ بات آئی تو نفس کو اچھا نہ لگا، یہ تو سب بات ہی اور ہو گئی۔ یاد رکھنا کہ ایک بات علم سے معلوم ہوتی ہے اور ایک بات علم اور اس کے مشاہدے سے معلوم ہوتی ہے، اور اللہ کا فضل ہوتا ہے جس پہ علم اور مشاہدہ دونوں کھل جائیں۔ جب حقیقت کا سامنا ہوتا ہے تو لوگ کچھ تو انکار کرتے ہیں، کچھ اقرار کرتے ہیں، کچھ کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، بتلانے والے کو بھی جھٹلاتے ہیں، مگر حقیقت بدلتی نہیں، وہ اپنی جگہ قائم ہے، بس ابھی ذہن متحمل نہیں، اس خوراک کو قبول کرنے کے قابل نہیں۔ حور لڑکی یا عورت ذات کا نام نہیں، انسان کو سمجھانے کے لیے رب پاک نے اس کو مشابہ چیزیں بتائیں، اور انسان خاص کر کوئی دنیا دار جو کہ دین بھی فائدے کے لیے اپنائے کہ اگلے جہان میں حور ملے گی، آرام ملے گا، پسند کا کھانا ملے گا، پاکیزہ شراب ملے گی جس پہ وہاں روک ٹوک نہیں، یہ سب جنت میں ملے گا، تو جو خواہش دل میں دنیا میں رکھتا تھا اسی کے لیے بھاگ دوڑ تھی، وہی حسرت آخرت کے لیے رکھ لی، نہ رب کی حب دنیا میں تمہاری خواہش رہی، تلاش رہی، کوشش رہی، اور نہ آخرت میں، تو آخرت میں بھی چاہیے حوریں۔ تو رب پھر انسان کو اس کے مزاج کے مطابق ہی ڈیل کرتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا قرآن کا ایسنس
اس کا اصل جوہر علم والوں نے نکال لیا اور ہڈیاں دنیا داروں کے سامنے پھینک دیں، یعنی ظاہری علم تک، لفظ تک جو رہ گئے، حور وہ حقیقت نہیں جسے لڑکی سمجھا کے تمہیں دکھایا گیا، آج تک بتایا گیا۔ اور اب یہ بات سنو کہ تمہارا نفس ہی تمہارا شیطان ہے۔ اب اس سے بھی کیا انکار کرو گے؟ کیا اللہ کی بات کو بھی جھٹلا سکو گے؟ اللہ فرماتے ہیں سورۃ فرقان میں آیت 43 میں، کبھی تم نے اس شخص کے حال پہ غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یہاں فرمایا گیا کہ نفس کی خواہش کو خدا بنا لینا، اور سورہ یاسین آیت 36 میں فرمایا اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کر دی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا صریحاً دشمن ہے۔ تو بات صاف ہوئی کہ خواہش نفس شیطان کی عبادت ہے، اور یہ نفس انسان میں موجود ہے جو انسان کو ایسے گمان دیتا ہے کہ اس کی اگلی زندگی میں بھی خواہشات بھر دیں، اس کی خواہشات خدا سے، اس کی محبت سے، اسے اصل خواہشات سے، روح کی خواہش سے جو واحد ہے، ایک ہے، ہٹا دیا کہ اللہ کا قرب چاہیے اگر جنت نصیب میں ہو گئی، اللہ چاہیے، مگر اس نے ادھر بھی تمہیں یہ سکھا دیا کہ وہاں یہ دنیا کی چیزیں موجود ہیں، اگر تمہیں دنیا میں نہیں ملی چلو وہاں مل جائیں گی، چیزوں میں الجھا دیا۔ اپنے نفس کی مکاریاں، اس شیطان کو سمجھو اس شیطان کو۔ ارے نادان انسان، وہاں یہ جسم نہیں ہے، یہ وجود نہیں ہے، یہ آب و ہوا نہیں ہے، دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ایک خاص جسم دے کے، اس دنیا کی آب و ہوا کے مطابق ویسی ہی خواہشات، ویسے لوازمات، ویسے جذبات دیے گئے، مگر دوسری دنیا میں یہ جسم نہیں ہے، یہ خواہشیں نہیں ہیں، یہ سب خواہشیں جو تم دنیا میں کرتے ہو وہ وہاں اس حالت میں موجود نہیں، کیونکہ تمہارے جسم بھی اس حالت میں موجود نہیں ہوں گے۔ تو اس حقیقت کو سمجھو، اس حقیقت کو سمجھو تاکہ راستہ پا سکو۔